پھر فرمایا ربنا اغفرلی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور سارے مومنین کی مغفرت فرمائیے اس دن جس دن کے آپ بندوں سے حساب لیں گے۔ اب یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، نبی معصوم، وہ بھی کہہ رہے ہیں میری مغفرت فرمائیے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کتنے ہی بلند رتبے تک پہنچ جائے، عبادت کے اور طاعات کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا ہی بنا سوار کے تم عبادت کر لو، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہو سکتی، لہذا مغفرت مانگو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے ختم کے بعد جب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ یا اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن آپ کے شایع نشان نہیں ہو پائی، لہذا میری مغفرت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ مغفرت اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ ہر بندے کا کام ہے۔ وہ اپنے آپ کو استغفار سے کبھی بے نیاز نہ سمجھے، کتنا ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے، کیسا ولی اللہ بن جائے، کیسا لوگوں کا مقتدی بن جائے، لیکن استغفار سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہر استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا ولی والدیہ، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائی۔ تو بتلا دیا کہ آدمی کو صرف اپنی ہی نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا بندے کے فرائض میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے بارے میں کہے کہ پروردگار ان پر رحم فرمائیے، انہوں نے مجھے بچپن میں کس طرح پالا۔ تو والدین کے حق میں دعا کرنا بھی بندے کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے کہ میرے والدین کی اللہ مغفرت فرما۔ اور پھر للمؤمنین، پھر سارے مومنوں کے لیے، یہ بھی انسان کے ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی طرف نہ دیکھے بلکہ پوری اپنی امت اور اپنی ملت کی طرف دیکھے اور ان کے لیے بھی مغفرت مانگے، ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت مانگے جو بظاہر دیکھنے میں معصیتوں کے مرتکب نظر آ رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت مانگے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ مغفرت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو صحیح راستے پر لے آئیے۔ تو اب یہاں ایک بات، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے والدین کے لیے بھی، میرے والدین کی بھی مغفرت ہو۔ اور یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، جب بوڑھے ہو چکے، تو ان کی والدہ تو مومن تھی، روایات کے مطابق والدہ تو مومن تھی، لیکن باپ جو تھا وہ آزر تھا، مشہور ہے کافر تھا۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جب اس نے کسی طرح مانا نہیں، تو یہ کہا تھا سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ یہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس موقع پر اپنے والدین کے لیے دعا کی، اس میں آزر بھی شامل تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مومن مرا یا کافر مرا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے آ گئے تھے اس کو عراق میں، تو پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر اس کا انجام کیا ہوا، مومن ہوا، مومن ایمان لایا یا نہیں لایا۔ اگر کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، زندہ کافر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے جس کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ مغفرت کر دے۔ مغفرت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کی توفیق کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے
کہ کافر کے حق میں بھی اس نیت سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں زندہ کافر کے لیے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ سلام غیر مسلم کو عام طور سے نہیں کیا جاتا، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا اگر کوئی شخص سلام کرے کسی کافر کو، السلام علیکم کہے اور اس نیت سے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دے دے اور سلامتی تم پر نازل ہو جائے، تو اس کی گنجائش۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اب اندازہ کرو کہ جو کافر باپ ہے اس کے بارے میں بھی دعا فرمائی، اگرچہ بعد میں قرآن کریم فرماتا ہے فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب واضح ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر برات اختیار کر لی، پھر دعا نہیں مانگی۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک دعا مانگ رہے ہیں۔ تو باپ یا ماں کتنے ہی بظاہر دیکھنے میں فاسق ہوں، فاجر ہوں، لیکن ان کے حق میں دعا مانگنا یہ اولاد کا فرائض میں داخل ہے۔ تو اپنے والدین کے لیے بھی کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرے، اور ان کے ایمان کے لیے بھی کرے، ان کے عمل صالح کے لیے بھی کرے، ان کی نماز کے پابند ہونے کے لیے بھی کرے۔ یہ ساری دعائیں انسان کے فرائض میں داخل ہیں، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے۔ آج ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں، پوری امت زلزلے میں ہے، اور اس زلزلے کا سبب ظاہر ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ تو جب آدمی دعا کرے تو ساری امت کی طرف سے بھی دعا کرے، یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، سب کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔